بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 212 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب التطاول فی البنیان، یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا۔ یہاں اس باب میں ناظرین کرام یہ بتانا اور اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بلند و بالا عمارتیں بلا ضرورت تعمیر کرنے سے گریز کیا جائے۔ انسان اپنے لیے بقدر ضرورت فضول خرچی سے گریز کرتے ہوئے مناسب قسم کا مکان تعمیر کرے، بلند و بالا عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، کیونکہ اولاً تو اس میں فضول خرچی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ فخر و غرور اور شان و شوکت کا اظہار مقصود ہے۔ پھر یہ کہ گویا کہ انسان نے اسی عارضی و فانی دنیا سے دل لگا رکھا ہے کہ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں وہ مشغول و منہمک ہے، جبکہ فکر آخرت کے معاملے میں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کہ جہاں کی زندگی لا زوال ہے، تو وہاں کی تیاری سے وہ غافل ہے۔ مزید یہ کہ یہ چیز یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو اچھی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جلیل القدر شخصیات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، اور یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ طریقہ اور یہ معمول نہیں تھا۔ ان کے مکانات سیدھے سادھے ہوا کرتے تھے، اور یہ کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں۔ اس سلسلے میں ہم نے متعدد احادیث و آثار اس سے قبل پڑھی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں یہ ایک اثر کہ جس کا نمبر ہے 452، اور جو کہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے تھے، لیکن ترجمہ و تشریح ہم نہیں کر سکے تھے وقت کی قلت کے باعث۔ فرمایا کہ عن عبداللہ الرومی قال، عبداللہ رومی کہتے ہیں دخلت علی ام طلق، میں ام طلق کے گھر پہنچا، ان کے پاس پہنچا۔ فقلت، اور میں نے یوں کہا کہ ما اقصر سقف بیتک ھذا، کہ اے ام طلق آپ کا یہ جو گھر ہے اس کی چھت کتنی نیچی ہے، کہ یوں اتنی نیچے چھت کا ہونا، اتنا نیچا ہونا، یہ تو کوئی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ قالت یا بنی، تب ام طلق جواب میں یوں کہنے لگی کہ یا بنی، اے میرے بچے، بات یہ ہے کہ ان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین جو ہیں ہمارے فرما روا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کتب الی عمالہ، انہوں نے اپنے تمام عمال یعنی والیان ریاست، کہ اس دور میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دوران یہ فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا، تو یہ اتنے وسیع و عریض قسم کے یہ علاقے، اور یہ کہ اتنی بڑی یہ
جو اسلامی خلافت تھی، تو ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں کے عمال یعنی گورنر، اور یہ کہ فرما روا مقرر فرمائے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے انتظامی امور کی دیکھ بھال کی غرض سے، تو طلق کے جو شوہر تھے وہ بھی انہی عمال یعنی والیان ریاست میں سے تھے، یعنی فرما روا تھے اس علاقے کے کہ جہاں یہ تذکرہ اور صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو تعجب ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر کی یہ چھت اتنی نیچی کیوں ہے، بلند و بالا کیوں نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ حکم ہے تمام فرما رواؤں کے لیے، عمال کے لیے، جو گورنرز ہیں ان کے لیے یہ شدید ترین حکم ہے کہ لا تطیلوا بناءکم فإنہ من شر ایامکم، کہ دیکھو خبردار بلند و بالا مکانات تعمیر نہ کرنا، اپنا گھر اونچا نہ بنانا، نیچا ہی رکھنا، حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کوئی، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا کہ اونچے اونچے مکانات کے بلا ضرورت فضول خرچی ہو جس میں، اور شان و شوکت اور غرور و تکبر کا اظہار مقصود ہو، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فَإِنَّهُ مِن شَرِّ أَيَّامِكُمْ، کہ اب تمہارے برے دن شروع ہو چکے ہیں، برے دن۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دن اچھے ہی بنے رہیں تو اس برائی سے بچے ہی رہنا، ورنہ یہ کہ اگر تم نے، مقصد یہ کہ لوگوں نے اگر یہ کام شروع کر دیا کہ بلند و بالا قسم کی عمارتیں، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھے دن رخصت ہو گئے، گزر چکے، ختم ہو گیا وہ اچھا زمانہ، وہ خیر و برکت سے بھرپور جو زمانہ تھا وہ اب گزشتہ زمانہ اور یہ کہ داستان ماضی بن چکا ہے، اور یہ کہ برے دور کا آغاز ہو چکا ہے، اچھے دن گزر گئے، برے دن آ گئے ہیں، کیونکہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قرب قیامت کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ کہ وہ جو علامات بیان کی گئی ہیں قرب قیامت کی، تو انہی علامات میں سے یہ علامت بھی بیان کی گئی، جیسا کہ اس سے قبل وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی تا وقت کہ لوگ بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے، اور اس میں بھی یہی تذکرہ ہے، یعنی مکانات کی تعمیر سے متعلق یہاں کچھ مزید ہدایات دی گئی ہیں، اور اس باب کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 213، اور اس کا عنوان ہے فرمائے کہ باب من بنا، یعنی جس شخص نے مکان تعمیر کیا۔ گزشتہ باب میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ مکان بقدر ضرورت تعمیر کیا جائے، کہ مکان کسی بھی انسان کے لیے بنیادی ضروریات میں شامل ہے، اور پھر یہ کہ دنیا کی نظروں سے بچتے ہوئے، بے پردگی سے محفوظ رہتے ہوئے، انسان آزادی کے ساتھ اپنی سہولت کے مطابق وہاں گھر کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا اور اپنی مرضی کے مطابق کھانا اور پینا، تو ان تمام چیزوں کے لیے انسان کے لیے گھر ضروری ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
وہ خوبصورت اور شاندار ہو یا معمولی ہو، اور یہ کہ خواہ وہ اپنا ذاتی ہو یا یہ کہ کرائے کا مکان ہو۔ لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ فضول خرچی سے گریز کیا جائے اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ آج کے اس نئے باب میں کچھ اسی قسم کی گفتگو کی گئی ہے، لیکن جو بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کا معاملہ تھا وہ تذکرہ اب یہاں اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایک حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 453۔ فرمایا کہ عن حبۃ بن خالد وسواء بن خالد انہما اتیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعالج حائطا او بناء له فأعاناها۔ یہ دو بھائی ہیں، حبہ ابن خالد اور سواء ابن خالد۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، وہاں ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دیوار کی مرمت میں مشغول تھے، اور تب ان دونوں نے، یعنی اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ہاتھ بٹایا۔ تو اس سے یہی بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ گھر تعمیر کرنا، اس میں بذات خود دینی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو گھر تعمیر کرنے میں بذات خود ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ اور یہ کہ گھر انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت گھر کا انتظام کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے سر چھپانے کی جگہ اور یہ کہ ٹھکانے کا بندوبست کرے، انہیں زمانے کی نگاہوں سے بچائے، بے پردگی سے حفاظت کا کوئی انتظام کرے۔ یوں گھر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ کہ اگر انسان خود اپنے لیے گھر کی تعمیر کر رہا ہو یا کوئی دوسرا انسان اگر یہ کام انجام دے رہا ہو، تو انسان اگر اس کا ہاتھ بٹا دے، اس کی مدد کرے، اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ تعاون کرے کہ جس طرح ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک دیوار کی مرمت کر رہے تھے خود اپنے ہی ہاتھوں سے، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا اور اس کام میں مدد کی۔ تو گھر بنانے میں، گھر کی مرمت میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ وہ بات کہ جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ گھر ہو لیکن فقط بقدر ضرورت سے زیادہ نہ ہو، فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 454۔ فرمایا کہ عن قیس بن ابی حازم قال دخلنا على خباب نعود وقد اكتوى 7 کیات۔ یہ اثر ذرا طویل ہے تو ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیا جائے۔ قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم خباب کی عیادت کے لیے پہنچے، مزاج پرسی کے لیے پہنچے۔ یہ خباب کون ہیں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ کہ دین اسلام کا وہ ابتدائی دور جو انتہائی مشکلات سے بھرپور وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے لیے، کہ وہ حضرات جو کہ بالکل ابتدائی دور میں مشرف بہ اسلام ہوئے تھے،
کہ ہر قسم کی وہ مشکلات، اور یہ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جب ایذا رسانیوں کے وہ معاملات انتہائی عروج کو پہنچے ہوئے تھے، تو اس زمانے میں ہر قسم کی مشکلات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا، اور یہ کہ ایذا رسانیوں کے ان تمام سلسلوں کو برداشت کرنا، اللہ کے دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا، تو چونکہ یہ بہت ہی مشکل ترین معاملہ تھا، لہذا وہ خوش نصیب ترین افراد جو کہ اس زمانے میں مشرف اسلام ہوئے اور ان تمام تر مشکلات کا ہمیشہ وہ خندہ پیشانی سے سامنا اور مقابلہ کرتے رہے، اللہ کے نزدیک ان کا بہت ہی بلند ترین مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انہیں السابقین الاولین یعنی خیر و خوبی کی جانب دوسروں سے، سبھی مسلمانوں سے آگے بڑھ جانے والے، اس نام سے انہیں قرآن کریم میں یاد کیا گیا ہے، اور بڑی ہی عظیم ترین خوشخبریوں سے انہیں شاد کام بھی کیا گیا ہے۔ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی اسی ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت فرمانے کے بعد ابھی محض چند روز ہی گزرے تھے کہ خباب کو یہ خبر پہنچی اور خباب مسلمان ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عورت کہ یہ جس کی غلامی میں تھے اور دن بھر اس کے لیے محنت و مشقت کیا کرتے تھے، اور دن بھر خون پسینہ بہانے کے بعد محنت و مشقت کے بعد جو کچھ پیسے یہ کمایا کرتے تھے، جو معاوضہ انہیں ملتا تھا، وہ اپنی اس مالکن کی ہتھیلی پر رکھ دیا کرتے تھے، اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ جس کا نام تھا ام انمار الخزاعیہ۔ تو یہ عورت کس طرح بدترین قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتی تھی اپنے اس غلام خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ تمام تر صورتحال اور یہ پس منظر تاکہ واضح ہو جائے، اور یوں تاکہ یہ معاملہ اور یہ گفتگو جو کہ آگے یہاں بیان کی گئی ہے، اس سلسلے میں پس منظر اگر واضح ہوگا کہ یہ خباب کون ہیں اور کیا معاملات تھے، تو پس منظر واضح ہونے کے بعد یہ گفتگو بھی خوب اچھی طرح تاکہ واضح ہو سکے، اس مقصد کی خاطر آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ ان تمام تر تفصیلات کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ناظرین کرام اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔